بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21، 22، 23۔ آدھا بارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آدھے بارے سے آگے کئی رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین، ان کے معنی ہے بے شک، الذین وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یقتلون وہ قتل کرتے، اور یہ واو نون ہے جمع کا صیغہ، جمع، یقتلون النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، نا حق، اور اردو میں بھی یہ بغیر حق کے، مرکب اضافی ہے غیر حق، یہ غیر جدھر بھی آئے گا یہ اگلا اس کے بعد جو بھی ہوگا یہ اس کا مضاف الیہ ہوگا، یعنی مرکب اضافی، تو ناحق۔ اور یہ تو ویسے بات مزید پختہ کرنے کے لیے، ورنہ نبی کا قتل تو ہے ہی نہ حق، کیونکہ نبی نعوذ باللہ من ذالک وہ حق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کا مطلب ہے اتنا بڑا جرم کہ اس کی سزا قتل تک پہنچ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، یا جو حکم دیتے، بالقسط، ساتھ، انصاف کے، یعنی انصاف کے ساتھ، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عام لوگ ہیں، انبیاء نہیں ہیں، لیکن کام ان کا کیا ہے، الذین یأمرون بالقسط، حق بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی الحق مر، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، حق بات ہمیشہ کڑوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل الحق ولو کان مرا، آپ حق بولو جو حق بات ہے، اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن آپ بولو۔ تو عدل کا جو حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ کافر لوگ انبیاء کو بھی قتل کرنے کے در پہ، اور جو ان کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو بھی قتل کرنے کے در پہ۔ پس بشر، آپ خوشخبری دے، ہم، وہ یکفرون، ان کو، بعذاب، ساتھ عذاب، درد، عذاب دردناک کی، عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دے۔ اور یہ ویسے تو عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن یہ کسی کو زج کرنے کے لیے یا کسی کو مزید رسوا کرنے کے لیے جب جملہ بولا جاتا ہے نا، تو یہی بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہی کرنا چاہ رہے تھے نا، اب جاؤ، تمہارے لیے برا عمل ہے یا برا جو انجام ہے اس کی تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ یہی تم چاہ رہے تھے۔ تو فبشرہم، آپ انہیں خوشخبری سنا دے ایسے عذاب کی کہ جو کیا ہے، دردناک ہے۔ یہ علیم بھی اردو کا ہی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے المناک، کہ بڑا المناک حادثہ ہے، علیم، درد۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، وہی جو، حبطت، اس کا روٹ سے حب کہتے ہیں ضائع ہو گئے،
اعمالہم، اعمال ہم ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ جیسے مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں اور وہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن نا یہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جب تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی ایمان نہ ہو۔ ایمان کے بغیر آپ کا کوئی بھی عمل جو بھی ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بسا اوقات کوئی اس طرح کا کوئی بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے، جیسے وہ کچھ عرصہ پہلے وہ مدر ٹریسا، لوگ بڑا اس کو کہ بھئی دیکھو اس کے اچھائی اور دنیا میں اس کے کام اپنی جگہ ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن اچھے اعمال کا جو اجر اور ثواب اللہ کے ہاں ہے اس کے لیے ایمان مست ہے اور ضروری ہے۔ ایک بالکل ادنا سا مومن، ادنا سا ایمان والا بھی 1000 درجہ بہتر ہے اس کافر سے کہ جو ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزارے اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی قدر نہیں اور اللہ کے ہاں کوئی چیز مقبول نہیں ہے۔ وہ حدیث بطاقہ شاید آپ حضرات نے وہ حدیث کہیں سنی ہوگی، قیامت والے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اب وہ جب لا گئے اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، میزان عدل جب لگا دیا جائے گا تو اس کے رجسٹر گناہوں کے لائے جائیں گے۔ ایک پڑھنے میں اس کے رجسٹر حدیث میں ہے کہ ادھر سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک رجسٹروں کا ایک پوری دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی ایک ہی نیکی ہے ہمارے پاس، اور وہ نیکی ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں، اسی کو حدیث بطاقہ کہتے بھی اس لیے، بطاقہ کہتے ہیں چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو، تو وہ حدیث بطاقہ وہ کہتے ہیں، تو وہ سوچے گا ان اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں اس چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا قدر اور کیا قیمت ہوگی اور کیا اس کا وزن ہوگا۔ چنانچہ وہ جب رکھا جائے گا اس میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا زور سے نیچے جائے گا، بھاری ہوگا کہ فطاشت السجلات، کہ وہ جو ادھر والے رجسٹر ہے نا وہ سارے اتنی تیزی سے اوپر جائیں گے کہ بکھر جائیں گے، اور اس میں لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو یہ ہے جو ہمیں اللہ نے جو چیز دی ہے لا الہ الا اللہ کی صورت میں، اس کی قیمت ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، دنیا ساری ایک طرف اور یہ ایک کلمہ دوسری طرف۔ تو اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم، اور ما نہیں لہم ان کے لیے من الناصرین مددگاروں میں سے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ کیا لم نہیں، تا تم، نے را، اب دیکھو ایک لفظ را ہے، را ایک لفظ را ہے اور پورا صیغہ ہے بلکہ جملہ ہے، یہ اصل میں ہے تر آ یو، یہ ہے لفظ اصل میں، جیسے تشربو ہوتا ہے نا، تشربو، تاکلو، 4 لفظ ہوتے ہیں تو یہ تر آ یو ہے۔ اب اس پر 4 ضابطے لگے ہیں، قانون لگے، اور 4 ضابطوں نے یہ بھی ہٹا دیا، یہ بھی ہٹا دیا، اس کا جو زبر ہے ادھر آ گیا تربنا، اس میں نہیں جاتا ہوں، لیکن بتانا ہی چاہتا ہوں کہ عربی کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے اور اس کی گہرائی ہے۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، اوتو جنہیں دیا گیا، نصیباً حصہ کچھ، جنہیں دیا گیا حصہ کچھ، من الکتاب کتاب سے، تورات، انجیل، اہل کتاب، پیچھے سے انہیں جو کتاب دی گئی ہے اس کا تھوڑا سا علم انہیں بھی دیا گیا۔ دیکھو یہ اوتو دیا گیا، دینے والا کون ہے؟ اللہ اپنی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں،
ورنہ تو علم تو اللہ کی طرف سے، لیکن جہاں بات مذمت کی ہوتی ہے نا تو اللہ یہ مذمت کر رہے ہیں اللہ ان کی، اس لیے اللہ اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کر رہے ہیں. اور جہاں نبی کو دینے کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. جہاں اچھائی کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کتاب کا تھوڑا سا حصہ علم کا دیا ہے. یدعون، یہ انہیں دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی طرف. اور اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک. اب انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. کیوں؟ لیحکم، وہ کہتے ہیں ہم سچے. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ملت ابراہیمی پر، یہودی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر، نصارہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر، مشرکین کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر، اور مسلمان کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر. اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصارہ میں سے تھے، اور نہ مشرک تھے، بلکہ صاف ستھرے سیدھے سادے مسلمان. حنیفا مسلمہ، سیدھے سادے مسلمان. اللہ کا حکم آیا، سارے تسلیم خم کر دیا. تو ان کو اب بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن کی طرف. کیوں؟ لی، تاکہ یحکما، یہ کتاب یعنی وہ کتاب کیا کرے؟ فیصلہ کرے. بینہم، ان کے درمیان. اب آؤ، ثم یتولا، پھر یتولا فریق، پیٹ پھیرتا ہے، فریق ایک جماعت، منہم ان سے، وہم معرضون، حال یہ کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، یعنی اس کے احکامات کو بھی مانتے نہیں ہیں. یہ اصل میں اب اشارہ، بات سٹارٹ ہو رہی ہے کس کی؟ نجران کے جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا 70 لوگ ہیں، ان میں بڑے بڑے جو ان کے علماء ہے، حبر ہے، وہ بھی آئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں. آئے، دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ بات تو جو کر رہے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک، لیکن مانے نہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بندہ بھیجا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو شک ہے تو آؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ مباہلہ. یہ آگے مباہلے کی آیت ہے، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا کھلے میدان میں چلتے ہیں. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی بیوی بچوں کو لے آتا ہوں. پھر اللہ سے مانگتے ہیں جو سچا ہے اس کو بری کر دے، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ وہی لعنت کر دے. اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کا عذاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑ. اس لیے انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ تو سچے نبی ہے، اس کے ساتھ مباہلہ کرنے تو بھاگ گئے. تو یہ وہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، کہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے بیچ میں کیا کرے؟ فیصلہ کر لے. ثم یتولا فریق، پھر ان میں سے ایک فریق ان سے کیا کرتا ہے؟ پیٹ پھیرتا ہے، گویا کہ عملی. وہم معرضون، اور احکامات سے بھی کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، اور قرآن کے احکامات کو بھی مانتے نہیں ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی